جو ہے وہ آپ کی باڈی کو کھا جاتا ہے اور جب پتہ چلتا ہے تو پھر وہ دروازہ گھیر کے چکا ہوتا ہے. تو آپ نے شروع میں ہی پتہ لگانا ہے, آپ نے علامات کا انتظار نہیں کرنا. آپ سے جب سے پہلا سوال مجھ سے پوچھا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے تو کوئی علامات ہی نہیں ہے. اللہ نہ کرے آپ کو علامات ہو, کیونکہ علامات اگر آ گئے تو آپ ہار چکے ہیں. جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے وہ جب تشخیص ہوتی ہے تو 5 سال گزر چکے ہیں اس کو آن ایوریج, اور ہمارے مریض میں اگر افغانستان سے دور دراز سے لوگ آتے ہیں تو ان کے 10 سال گزر چکے ہوتے ہیں. اب اور انتظار ہم کر نہیں سکتے اس میں. تو 2 قسم کی بنیادی طور پہ زیادتیز ہے. کچھ اور مریض ہوتے ہیں جن کو حمل کے دوران ذیابیطیز ہوتا ہے, وہ ٹیمپریری ہوتا ہے 90% لوگوں میں, مگر 10% لوگوں میں وہ بھی قسم 2 میں چلا جاتا ہے. اب جیسے بتایا گیا کہ یہ بڑھتے ہوئے ڈائبٹیز کا جو شرح ہے وہ کیوں بڑھ رہا ہے, سوچنے کی بات ہے نا. ہم عوام میں اتنی تبدیلیاں آ گئی ہے, ہمارے ساتھ سارے بزرگ بیٹھے ہوئے, وہ اپنے بچپن میں گھر پہ کھانا کھاتے تھے, ہوٹل جانا کوئی خواب نہیں دیکھتے تھے, وہ مہینے میں سال میں ایک بار جاتے تھے. یہاں پر ابھی ہوم ڈیلیوری, فاسٹ فوڈ, آسان کھانا موجود ہے, پھل سبزی تو کسی نے کھانا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ کھانوں میں جو ہے وہ تبدیلی آ چکی ہے, اور ہمارے جو رویوں میں تبدیلی آ چکی ہے. ہر نزدیک کہیں جا رہے ہیں تو گاڑی میں جا رہے ہیں, پہلے پورے گھر میں ایک گاڑی ہوتی تھی, اب ہر بندے کے پاس ایک گاڑی ہے. واک کا کوئی صورتحال ہی نہیں ہے, ورزش کسی نے کرنی نہیں ہے. بس وہ کہتے ہیں نا کہ اخرو بچہ آؤ بدس, یہ پشتوں میں کہتے ہیں کہ آپ بس بیٹھ جاؤ, کھاؤ پیو اور سو جاؤ. تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس چیز میں تبدیلی لائیں. ہم شوگر کے دوائیوں کے بارے میں بات کریں گے, مگر وہ دوائیوں سے بھی ضروری چیز یہ ہے کہ ہمارا غذا کیا ہے, ورزش کیا ہے, یہ بھی علاج کا حصہ ہے. رسک فیکٹرز بتائے گئے تھے, رسک فیکٹر میں سب سے بڑا جو رسک فیکٹر ہے وہ موٹاپا ہے. اب بہت ساری باتیں میں یہاں پر کر رہا ہوں, یہ آپ سے سوالات بھی پوچھے جائیں گے اور آخر میں obviously ایک انعام بھی اس کا ملے گا. یہ 3 لوگوں سے جو سوال کیا جائے گا 3 لوگوں کو انعام. اس لیے میرے خیال میں اگر آپ غور سے سن لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت مفید باتیں ہو سکیں گی. جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک مسکنسیپشن ہے, جو بندہ موٹا ہوتا ہے وہ صحت مند ہوتا ہے. موٹاپا اس وجہ سے اور کئی اور وجوہات کی وجہ سے 50% لوگ, 50% ایک بہت بڑا نمبر ہے, اس کا مطلب 2 میں سے 1 بندہ موٹا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دکھ رہا ہے آپ کو موٹا وہ تو ہے ہی موٹا. بہت سارے اور لوگ ہیں جو کہ اصل میں موٹے نہیں ہوتے, آپ کو نہیں لگ رہے ہوتے, مگر وہ جب آپ BMI اس کا کیلکولیٹ کرتے ہو تو وہ موٹاپے کے اسکیل میں آتا ہے. یہ بڑا ضروری ہے. اور اگر میں آپ کو بتاؤں, میں دور سے تو بڑا اسمارٹ لگ رہا ہوں, میں بھی اس لسٹ میں آؤں. اب آپ خود سوچیں, مجھے بھی رسک فیکٹر ہے. ایک رسک فیکٹر موٹاپے کا, غذا میری بھی خراب ہے, ورزش میں بھی نہیں کرتا ہوں, اور میری بھی فیملی میں. یہ 4 کے 4 رسک فیکٹرز مجھے بھی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ میں اپنا شوگر چیک کرتا رہتا ہوں, علامات کا انتظار نہیں کر رہا ہوں. آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ نے علامات کا انتظار کیے بغیر شوگر چیک کرنا ہے. اور جیسے ڈاکٹر شیر زمان نے بتایا, خالی پیٹ کا شوگر 126 سے اوپر ہے لیبارٹری میں تو یہ شوگر ہے, بھرے پیٹ میں 200 سے اوپر ہے تو یہ شوگر ہے. اور ایک 3 مہینوں کا HbA1c کا ٹیسٹ آتا ہے, اگر وہ 6.5% سے زیادہ ہے تو یہ بھی شوگر ہے. اب ایک چیز ہوتی ہے بارڈر لائن شوگر, کہ وہ ابھی شوگر ہوا نہیں ہے مگر ہونے کا خطرہ ہے. اگر انہوں نے اپنے زندگی میں تبدیلی نہیں لائی تو وہ تقریباً 50 سے 60% لوگوں کو اگلے کچھ سالوں میں ان کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو سکتا ہے. وہ کون سے لوگ ہیں؟ فاسٹنگ 100 اور 126 کے بیچ میں. یہ یاد رکھیں, یہ رحمت نے یہی سوال مجھے لگتا ہے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, تو 100 اور 126 کے بیچ میں جو ہے وہ بارڈر لائن ہے, تو خالی پیٹ 100 سے کم ہونا چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جو نارمل لوگ ہیں, ابھی ہم تشخیص کر رہے ہوں. بھرے ہوئے پیٹ میں 140 سے کم نارمل ہے, 140 سے 200 کے بیچ میں بارڈر لائن ہے, 200 سے اوپر کیا ہے, شوگر ہے. اسی طرح HbA1c 6.5% سے 5.7, اس کا مطلب ہے 5.7 اور 6.4 کے بیچ میں یہ بارڈر لائن ہے. تو اگر آپ کا HbA1c 6% ہے, آپ کو بھی بہت ہائی خطرہ ہے شوگر ہونے کا اگلے کچھ سالوں میں. آپ نے بدلنا ہے, اپنی لائف سٹائل بدلنی ہے اور موٹاپے کا کے اوپر قابو پانا ہے, کیونکہ بہت جلد آپ ڈائبیٹک ہونے والے ہو. اور وہ بھی کون سا ڈائبیٹک؟ ٹائپ 2 ڈائبیٹک. اکثر مریض آتے ہیں, مجھے خون کا شوگر ہے یا ہڈیوں کا شوگر ہے. میں تو آج کل بہت زیادہ یہ سن رہا ہوں. میں نے کہا یہ تو مجھے نہیں پتا کہ خون کا شوگر کون سا ہوتا ہے, ہڈیوں کا کون سا ہوتا ہے. شوگر تو ہوتا ہی خون کا ہے. اس کی جو اقسام ہے وہ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2, جس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا وہ انسولین پوری طرح بن ہی نہیں رہا ہے لب لبے سے, تو وہ ٹائپ 1 ہے, اس میں صرف انسولین دینا ہے.
یا پھر ٹائپ 2 جس میں موٹاپے کی وجہ سے کچھ ریزسٹنس آ رہا ہے, باڈی میں انسولین تو بن رہا ہے مگر موٹاپے کی وجہ سے ریزسٹنس آ رہا ہے اور وہ یوز نہیں ہو پا رہا.